سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل نئی دہلی کے قومی نائب صدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 صدی عیسوی میں اپنی کتاب قرآن دے کر بھیجا۔ آپ دنیا کے تمام طبقے اور سماج کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ 12 ربیع الاول عام الفیل کے مطابق 8 جون 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری مطابق جون 632 عیسوی مدینہ منورہ حال سعودی عربیہ میں وصال فرمایا۔ آپ کی 63 سالہ زندگی کے خلوت و جلوت کے حالات اور عبادت و معاشرت اور سفر و ہجر کے واقعات روشن دن کی طرح ہیں، جس کا کوئی پہلو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کو بتانے اور اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی صفات و اخلاق کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشگوار خوش مزاج رہتے تھے، اخلاق کریمانہ کے حامل تھے، بہت آسانی سے دوسروں کی طرف توجہ فرماتے تھے، سخت دل اور ترشرو نہ تھے، چیختے چلاتے نہ تھے، کسی کے عیب جوئی نہیں کرتے تھے اور بخیل و کنجوس نہیں تھے، جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اس سے پرہیز کرتے تھے، امید لگانے والوں کو اپنے کرم سے مایوس نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کو 3 چیزوں سے بچا لیا تھا، لڑائی جھگڑا کرنے سے، کبر و غرور سے اور فضول کاموں سے، اور لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے محفوظ کر دیا تھا، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے، وہی بات کرتے تھے جس میں نیکی اور ثواب کی امید ہوتی تھی، اور جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں صحابہ اس طرح سے خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے تو صحابہ باتیں کرتے تھے، مگر آپ کے پاس بحث و تکرار نہیں کرتے۔ جب ان میں سے کوئی گفتگو کرتا تو دوسرے افراد خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیتا۔ صحابہ کرام جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکراتے، جس بات پر صحابہ تعجب کرتے آپ بھی حیرت کا اظہار فرماتے۔ اگر کوئی اجنبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر نادانی اور سختی سے بات کرتا اور مطالبے کرتا تو اس پر صبر کرتے، جبکہ صحابہ اس نادان شخص کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو کہ وہ تم سے سوال کر رہا ہے تو تم اس کی ضرورت پوری کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور وہ شکریہ ادا کرے۔ آپ کسی کی بات درمیان میں کاٹتے نہیں تھے، مگر یہ کہ وہ حد سے تجاویز کرنے لگے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسے روک دیتے یا مجلس سے اٹھ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے باپ کی طرح پرورش کی تھی۔ آپ ان کی عزت کرتے، تجارت میں ہاتھ بٹاتے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے پہلے اور اس کے بعد آپ نے ذاتی طور پر بھی تجارت کی۔ آپ کے چچا خواجہ ابو طالب آپ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتے تھے۔ ایک دفعہ چچا بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ چچا نے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا کیا تم صرف مزاج پرسی کے لیے آئے ہو؟ جس خدا نے تمہیں رسول بنایا ہے اس خدا سے میری تندرستی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، رحمت الہی جوش میں آئی، دعا قبول ہوئی۔ ابو طالب اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے، محمد اللہ تمہارا کہنا مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا موقع پا کر کہا، چچا جان اگر آپ بھی میرا کہنا مان لیں تو اللہ آپ کا بھی کہنا مانے گا۔
مگر وہ ایمان نہیں لا سکے۔ آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے، اس بارے میں فرماتے کہ تم سے پہلے امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ کمزوروں پر سزا جاری کرتی تھی اور شریف و معزز گھرانوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی اعلیٰ نمونہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرے لوگوں سے ملاقات اور دین کی باتیں سکھانے وغیرہ کے لیے، اور تیسرا گھر والوں کے لیے۔ جب آپ گھر میں آتے تو اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آتے، ان کے ساتھ مزاح بھی فرماتے اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں وہ شخص اچھا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات کو بہتر تعلیم دی، چنانچہ ان کے ذریعے دین کی تعلیم عام ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقارب اور رشتہ داروں کا بھی پورا حق ادا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے دین کی دعوت بھی رشتہ داروں ہی کو دی۔ اس کے بعد آپ نے دیگر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں عرب کے مختلف قبیلوں کے پاس جا کر دین کی دعوت پیش کرتے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش اور دیگر لوگوں نے اسلام کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ایمان لانے والوں کو بے حد تکلیفیں پہنچائی، مگر آپ نے صبر کیا اور واعظ و نصیحت جاری رکھا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے قتل کے در پہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور وہاں وفات تک رہے۔ ابتدا میں مدینہ میں بھی آپ کو قریش سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مدینہ پر فوج کشی کی، مگر آپ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود غالب ہوئے۔ پھر فتح مکہ ہوا، فضا ہموار ہوئی اور قریش کا رجحان اسلام کی طرف بڑھتا گیا، اور عمر کے آخری حصے میں پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اور بلاد عرب کے 3 اطراف کے علاقے آپ کے زیر نگیں آ گئے، روحیں مسخر ہو گئیں اور دین اسلام ہر جگہ غالب نظر آنے لگا اور ہر طرف اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ شرک و بت پرستی ختم ہوئی اور خالق و مخلوق کے درمیان عبادت کا صحیح راستہ استوار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں سے محبت، خدمت اور حاجت روائی کی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے راستے کو تنگ رکھتے اور اس کو گندہ رکھنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے کمزور افراد، بچے، عورتیں، مزدور، غلام، ضعیف، اپاہج، مسکین، یتیم، بیمار اور پریشان حال افراد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور عملی طور پر ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا۔ خدمت خلق کے ساتھ آپ نے سماجی اصلاح کا کام مکمل طور پر کیا۔ سماج میں اونچ نیچ، ظلم و ناانصافی رائج تھی، آپ نے اس کو ختم کیا اور یہ واضح کیا کہ تمام انسان بنیادی حقوق میں یکساں ہیں، مثلا جینے کا حق، احترام کا حق، ملکیت کا حق، آزادی کا حق، عزت نفس کا حق، انصاف کا حق، تعلیم کا حق اور نکاح کا حق۔ ان تمام حقوق میں تمام انسان برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان حقوق کے حصول میں ان کے درمیان رنگ و نسل، حسب و نسب، ملک و وطن اور مذہب و پیشوں کے اعتبار سے تفریق نہیں کی جائے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے اور آپس میں اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہر انسان کو نقل و حرکت یعنی چلنے پھرنے کی آزادی دی گئی ہے، اس لیے کسی شخص کو بغیر جرم ثابت ہوئے قید نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کو بنیادی طور پر آزادی رائے کا حق ہے، جب تک کہ اس کی بات کسی دوسرے کے حق کو متاثر نہ کرتی ہو۔ اس لیے کوئی کسی کی بدگوئی، غیبت اور دشنام ترازی نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، اور یہ ہر مذہب کے پیشوا کا انسانیت کے رشتے سے احترام کیا جائے گا۔ ہر انسان بنیادی طور پر نکاح کر کے اپنا خاندان بڑھانے کا حق رکھتا ہے، وہ تعلیم دینے اور تعلیم پانے کا حق رکھتا ہے۔ نیز
بنیادی طور پر ہر انسان کو عدل و انصاف لینے کا اور ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم حصہ اللہ کی وحدانیت اور تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے۔ اعمال بہت ہیں اور قرآن و حدیث میں ان تمام عبادتوں کی ترغیب دی گئی ہے جو انسانوں کے لیے آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہیں۔ ان عبادتوں میں سب سے پہلے فرائض آتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے 5 اوقات کی فرض نمازیں۔ ان فرائض کے ساتھ واجبات اور سنن و نوافل بھی ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، جیسے رمضان کے پورے ماہ میں رکھتے ہیں، یہ فرض ہے، اور دیگر روزے نفل ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور حج ہے، یہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر سال سونے، چاندی و مال و تجارت وغیرہ میں واجب ہوتی ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہر اس شخص پر فرض ہوتا ہے جو ضروریات اور قرض سے فارغ ہو اور ایام حج میں صحت و تندرستی کے ساتھ مکہ مکرمہ جا کر ارکان حج ادا کر سکتا ہو۔ ارکان اسلام کے بعد اخلاقیات کے فرائض ہیں، جیسے سچ بولنا، وعدہ کو پورا کرنا، امانت کو پوری طرح واپس کرنا، انصاف کرنا وغیرہ۔ یہ ایسے فریضے ہیں جو ہر بالغ و عاقل شخص کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاملات ہیں۔ معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ معاملات چاہے تجارتی لین دین ہو یا قرض ہو، ان تمام میں سچائی اور معاملات کی درستگی فرض ہے۔ دھوکہ اور سود و ربا حرام ہے۔ ناپ تول میں پوری ایمانداری ضروری ہے۔ دنیاوی کاروبار یا دیگر معاملات میں آپ نے انسانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا۔ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی۔ نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فرائض و نوافل 8 وقتوں میں پڑھتے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر، اور سورج نکلنے کے بعد اشراق، اس کے کچھ دیر بعد چاشت، پھر سورج ڈھلنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آخر رات میں تہجد کی نماز اس طرح پڑھتے کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ یہی حال روزہ کا تھا۔ عام لوگوں پر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہفتہ اور مہینہ نفلی روزے سے خالی نہ جاتا۔ عام طور پر ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حج کیا تھا۔ آپ نے چند بار عمرہ بھی کیا تھا۔ آپ کے آخری حج کا خطبہ بہت جامع ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے مساوات، خیر خواہی، حقوق کی ادائیگی اور سب کے لیے انصاف کا پیغام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کا بہت اہتمام کرتے تھے اور گھر میں جو کچھ ہوتا مانگنے والوں کو دیتے تھے۔ عام صحابہ کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے 63 سال کی زندگی نہایت سادگی کے ساتھ گزاری اور 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کے دن ظہر سے پہلے رفیق اعلیٰ سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔